مجھے جو عنوان دیا گیا تھا جی وہ میں بھول گیا تھا. ویسے اس لیے بھی بھول جاتا ہوں کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ اپنے منہ میں مٹھو بننا ہے. برکاتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ احترام سادات ہی بولیں. میں سوچتا ہوں احترام سادات پہ غیر سادات بولا کریں تو زیادہ اچھا رہا کریں، ورنہ میری قوم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ لوگ تو صرف اپنی بڑھائی کرنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ چک چک مت کیجئے، یہ ماحول بن گیا ہے کہ ان کو جب دیکھو جب یہ اپنی بڑائی بولتے ہیں. ان کو کیا پتا ہے جس کو خدا نے بڑائی، ان لوگوں کو کیا پتا ہے جس کو خدا نے بڑائی دی ہے. پھر وہ بڑے نہ رہیں گے تو کون بڑا رہے؟ آج کل لوگوں کے دلوں سے احترام سادات نکلتا جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ان کا قصور نہیں ہے. میں کوئی گالی دینے نہیں بیٹھا، میں کسی کو کوسنے نہیں بیٹھا. اگر کسی کے دل سے سادات کا احترام نکل جائے اس کا قصور نہیں ہے، اور ماؤں کا قصور ہوتا ہے. اس لیے کہ علی کی اور علی کی اولاد سے محبت صرف حلالی لوگوں کا نہ ورنہ احترام سادات کی بات کرو تو لوگوں کو آج بوجھل لگنے لگتا ہے. پھر وہی ہم اپنے ہاتھ چموانے کی بات کریں گے، احترام کی بات کریں، ہم نہیں کرتے. حضور نے فرمایا، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ارات الادب میں لکھا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں سادات کی خدمت کی ہوگی، آقا نے فرمایا میری آل کی خدمت کرنے والوں کو قیامت کے دن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بدلہ دوں گا. امام نے اس کے بعد لکھا ہے، سنیوں دوڑو، اٹھو اور دوڑو، خدمت کرو، کیونکہ قیامت کے دن سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور حضور اپنی آل کے خدام کو تلاش کر رہے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مرتضیٰ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن کہہ دے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، تو اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کل قیامت کے دن تم سے علی اور علی کی اولاد کے حق کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے علی اور علی کی اولاد کا کیا حق ادا کیا. آج جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی سادات کرام میں سے کچھ لوگ داڑھی مڈاتے ہیں تو ہم پھر بھی ان کا ہاتھ چومیں، پھر بھی ادب کریں. آج یہ خارجیت کی باتیں سامنے آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح ماں کا احترام تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس طرح سید کا احترام بھی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ خون رسول کی بنیاد پر ہوتا ہے. جب تک اس کے جسم میں خون رسول ہے اس وقت تک کہ تمہیں ان کی تعظیم کرنا فرض ہے. مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، ان کے پاس کچھ بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے اور وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان کو روزانہ سرکار کا دیدار نصیب ہوتا تھا، روزانہ آقا کا دیدار نصیب ہوتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بچے کو تماچا مارا اور اس کے بعد سے وہ بچہ آنا بند ہو گیا. تو پھر ان کو حضور کا دیدار بھی بند ہو گیا. وہ بہت پریشان رہے کہ سرکار کا دیدار نہیں ہوتا. بڑے بڑے بزرگوں سے کہتے رہے. ایک بزرگ سے کہا تو وہ اس مقام پہ فائز تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتا. تو انہوں نے گردن جھکائی اور فرمایا ایسا لگتا ہے کسی سید کا تم نے دل دکھایا. تو انہوں نے غور کیا، نہیں بھائی میں نے تو کسی سید کا دل نہیں دکھایا، کسی کو اذیت نہیں پہنچائی. پھر بہت غور کیا کہ اچھا، بچوں سے پوچھا کہ وہ جو لڑکا آتا تھا جس کو ہم نے مارا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ سید کا بیٹا تھا. تو کہا اچھا اسی لیے دیدار بند ہو گیا. جان کر نہیں، انجانے میں مارا ہے اور دیدار بند ہو گیا ہے. تو پھر بہت ڈھونڈا نہیں ملا. ایک دن ملے تو کہا معاف کر دیں، ملے تو کہا معاف کر دیں. انہوں نے کہا معاف کر دیا، اس لیے کہ معافی کے معاملے میں جو صفت حضور کی تھی اس کا صدقہ سیدوں کو ملا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ میں پیر مہر علی شاہ گلڑوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا
تو اس میں پیر مہلی شاہ علیہ رحمان نے اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سید کیسا ہوتا ہے، سید کی تعریف کیا ہے، سید کیسے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو سید ہوتے ہیں نا وہ ماں کی طرح ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ماں فرما بردار اور نافرمان دونوں سے پیار کرتی ہے، ویسے سیدوں کا حال ہے کہ وہ اپنے نانا کی امت سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں، ماں کی طرح پیار کرتے ہیں. دیکھا نہیں میرے خواجہ کو، غوث الاعظم دستگیر کو نہیں دیکھا، محبوب الہی کو نہیں دیکھا. تو معافی کے معاملے میں سیدوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سید سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق ان کے گھر میں ہے، اخلاق ان کے گھر میں ہے. مولا علی کو جس نے شہید کیا، مولا کائنات نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو شہد اور پانی ٹھنڈا مولا کائنات کو پسند تھا تو کٹورے میں بھر کے دیا گیا. تو جیسی منہ کے قریب کیا، سامنے قاتل کھڑا تھا. کہا علی، مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے میں لگتی ہے، تجھے جتنی پیاس لگی اس سے زیادہ پیاس مجھے لگی ہے، مجھے پانی پلا. میرے مولا نے وہ کٹورا منہ سے ہٹا دیا، پینے سے پہلے فرمایا یہ سچ کہتا ہے کہ مارنے والے کو محنت زیادہ لگتی ہے، اس لیے اس کو پانی پہلے پلاؤ، مجھے بعد میں پلاؤ. یہ علی کا کردار ہے، یہ علی کا کردار ہے، اور اولاد علی کی شان یہی ہوتی ہے. تو معافی مانگا، مجھے معاف کر دے. تو معاف کر دیا، معاف کیا تو اسی رات پھر حضور کا دیدار نصیب. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار الاسلام فرماتے ہیں اگر کوئی کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان حالت نماز میں مر جائے اور اس کے دل میں میری اہل بیت کے لیے عداوت ہو، آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا. نماز کی حالت میں مرے گا پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا. آج لوگوں اپنے دل کو چیر کر دیکھو، ہر آدمی اپنے دل کا حال بہتر جانتا ہے. تقریر میں یہ کہنا آسان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سید کی پالکی اٹھائی، تقریر میں یہ کہنا آسان ہے کہ سیدوں کا احترام کرو، لیکن ہم خود کتنا کرتے ہیں واہ 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 واہ. یہ تو سوچو. ہم خود کتنا کرتے ہیں یہ تو سوچو. ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے. بلکہ فقیر کا تو پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی خود سید ہو اور کوئی دوسرا سید نظر آئے تو بھی اس کا احترام دل و جان سے کرے. واہ واہ واہ. کیوں؟ کیونکہ ایک ماں کے 10 بیٹے ہوتے ہیں، لیکن 10 وہ مقام ماں کی بارگاہ میں نہیں رکھتے، 10 میں کوئی ایک زیادہ چہیتا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو آپ اس سید کا احترام یہ سوچ کے کریں کہ میں بھی سید ہوں، لیکن یہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سیدہ فاطمہ کو یہ عزیز ہو، سیدہ مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہو، محبت فرماتی ہو کہ ماں ہے جو سیدوں کی، تو اس کے صدقے اپنا بھی مرتبہ بڑھ جائے گا. تو سادات ہو کر بھی سادات کا احترام سکھایا گیا ہے. تو اب بتاؤ جب سادات کو سادات کا احترام سکھایا گیا ہے تو غیر سادات کے لیے کتنا لازمی ہے سیدوں کی تعظیم، سیدوں کا احترام. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں تو یہی سوچتا ہوں کہ گزشتہ صدی میں امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سادات کی تعظیم کر کے دکھائی، جو کر کے دکھائی نا، انہی کا حصہ ہے. انہوں نے لکھا بھی اور کر کے بھی دکھائی. کیونکہ آقا نے فرمایا سب کے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے لیکن میرا حسب نسب باقی رہے گا. اور جو حضور کی واقعی اولاد ہے، اند اللہ جو سادات ہیں، جو اند اللہ سادات ہیں، صحیح النسب سادات ہیں، وہ مرنے سے پہلے کسی بھی طرح زندگی گزارے، اس وقت تک ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے پاک نہیں ہو جاتے. ارے جب غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا تو حضور کی اولاد بغیر توبہ کے دنیا سے کیسے جائے؟ انما یرید اللہ لیذھب، کس کے لیے ہے؟ انما یرید اللہ. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سادات میں اگر زندگی کے اندر بظاہر کسی کو کوئی غلطی کرتے دیکھا تو دیکھا کہ موت آنے سے پہلے زندگی بدل گئی، اور جو گئے بڑی پاکیزگی کے ساتھ گئے. اور پھر فاطمۃ الزہرا کے جو خون کا حصہ بن جائے، پھر جہنم یہ تاب، جہنم میں یہ تاب، جہنم میں یہ تاب کہاں ہے کہ اس کو جلائے؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اسی لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر اور فاطمہ سے عقیدت رکھنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. ارے جو
फातिमा से अकीदत रखे, जब उस पर जहन्नम हराम है तो जिसके अंदर खून फातिमा मौजूद हो उस पर जहन्नम कैसे अल्लाह अकबर उसको जला सकती है। इसलिए अपनी औलाद को सिखाओ, और आका ने तो फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहले अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। एक नबी की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, और दूसरे नंबर पर नबी की अहले बैत की सुभान मोहब्बत, अल्लाह, और तीसरे नंबर पर कुरान की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। आजकल लोगों का हाल ये, जिससे जमती है वो कहीं का होगा और फिर उसका एहतराम करेंगे, ओह और जिनसे नहीं जमती है उनकी सियादत में कीड़े निकालते हैं। ओह लोगों का हाल ये जी। है। आजकल ये बात तकरीरों में कही जाती है कि अगर सैयद चोरी करे तो उसके हाथ काटे जाएंगे। मैंने सुना, मैंने कहा भाई तुम ये बात क्यों करते हो कि क्या सैयद बात है। चोरी करे तो हाथ काटे जाएंगे। हमारे एक साथी से ऐसा उन्होंने मुझे बात बताई, और ये बात भी उन्होंने बताई, तो मैंने कहा कि कोई भी चोरी करे तो हाथ काटे जाएंगे, जी, जी। लेकिन आप सैयद को टारगेट क्यों करते हो? क्या बात है। हुजूर की औलाद को टारगेट क्यों करते हो? बहुत खूब। हुजूर की के खानदान वालों को टारगेट क्यों करते हो? लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि फलाने लोगों को और फलाने लोगों को अपने खून का टेस्ट करवाना चाहिए। रब्बिल आलमीन। हमें क्या जरूरत है टेस्ट करवाने की? आपको करवाना चाहिए। वाह भाई वाह। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी औलाद से मोहब्बत सिर्फ हलाल ही करेगा। वाह वाह वाह। हक तो हक हक। हम तेरी बात सुने कि रसूलुल्लाह की बात? वाह 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 वाह। हक हक। हम तेरी बात सुने कि रसूलुल्लाह की बात सुने? अरे नादान, हुजूर अलैहिस्सलाम की जब औलाद का सवाल आ जाए तुझे 1000 शक हो, अगर कोई कह दे मैं नबी के खानदान से हूं, अब तू शजरा न दे, तू नसब न दे, अब तेरे अकीदे का और अकीदत का एहतराम है। अगर उसने कह दिया कि मैं आले नबी हूं तो तू एहतराम कर, अगर वो नहीं है तो उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, मगर तुझे तो एहतराम करने का सवाब मिल जाए। नारे तकबीर। अरे ये नबी की सखावत है कि वो नबी के नाम पर आया, अगर नहीं भी है तो तुझे अज्र दे दिया नबी ने, वाह वाह वाह। तुझे अज्र तो मिल गया, फिर तू नापने तोलने वाला कौन है? कितनी मशहूर सी बात है, लोग उसको क्यों नहीं याद करते? पहले तो सादात से नसब नामे मांगते हैं, और जब दे देते तो फिर उसमें भी कीड़े निकालते हैं। वो फलां की कब्र कहाँ है, और वो फलां साहब कहाँ है, और वो फलां कहाँ है। अल्लाह से डरो, मैदान महशर में क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तुम्हें नहीं पता जगह जगह ये बात लिखी हुई है। समरकंद में एक सैयदजादी रहती है, एक सैयदजादी समरकंद में रहती है, उसको बहुत मुसीबत थी, तकलीफ थी। ये भी एक बात मैं आपसे कह दूं, बड़ी माजरत के साथ, बुरा नहीं माने, अगर सैयद मुकर्रिर है तो लोग एहतराम करते हैं, सैयद पीर है तो लोग एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सैयद ठेला ढकेलता है तो लोग उसके एहतराम में शर्माते हैं। बड़ी माजरत के साथ आप ऐसा ना किया करें, क्योंकि तकरीर की वजह से थोड़ी आप एहतराम कर रहे हैं, पीर होने की वजह से थोड़ी एहतराम करें, खूने रसूल होने की वजह से एहतराम। मुकर्रिर सैयद और ठेला ढकेलने वाला दोनों खून में बराबर बराबर, एक को दूसरे पर, दूसरे को एक पर कोई फजीलत नहीं, तो उसका भी एहतराम आपको करना चाहिए, तो उससे आपको नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खूने रसूल की बात है। तो बड़ी हुजूर की आल का बड़ा इम्तिहान होता है, आप क्या समझते हैं? आजमाइश जिंदगी में कदम कदम पर, करबला देख ले आप, बड़ी तकलीफ है थी, बेटियां थी, बल्कि यहां तक के मौरखीन ने लिखा है कि उन बेटियों को दुपट्टे नहीं थे तो बबूल अंदर आए, मैं अब इस घर का मालिक नहीं, आप मालिक है, मैं गुलाम हूं आपका, मेरी बीवी कनीज है आपकी, और बीवी को भेज करके बेटियों को बुलवाया और अपना बिस्तर दिया, कपड़े दिलवाए, सब किया, लेकिन सब करके जब सोया है, आंख लगी है तो दिल की आंखें बेदार हो गई है। और उधर भी कुछ हुआ, वो सोया तो क्या देखा कि मैदान महशर है, और हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत कर करके जन्नत में पहुंचा रहे, जन्नती जन्नत में जा रहे। ये साहब भी गए और कहा हुजूर ये क्या हो रहा है? कहा जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, ये जन्नत मेरी उम्मत के लिए शफाअत हो रही। कहा हुजूर मैं भी तो आपका उम्मती हूं ना, मुझे भी शफाअत चाहिए। सरकार फरमाते हैं मेरा उम्मती है, इसका सबूत तेरे पास क्या है? तेरे पास सबूत क्या है इसका?
सबूत ला और झिड़क दिया। औलाद का मामला है ना, औलाद का मामला है। यहां मुझे एक बात, दो बातें अर्ज करनी है, गौर से सुने। जिन सैयदों के नसब में लोग तान करते हैं, इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा कि उनके एहतराम में डबल सवाब है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने उनको मशकूक कर दिया है, तो लोगों के मशकूक करने पे आप उन सैयदों को न छोड़ा करें, एक बात। दूसरी बात, अगर वो बेअमल हो तो भी एहतराम करें। मौलाना अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, बेअमल सैयद की मिसाल ऐसे है जैसे कुरान की आयतें मनसूख। बेअमल सैयद मतलब कुरान की आयतें मनसूख। उलमा जानते, इल्म वाले जानते, आयतें मनसूख क्या, उस पर अमल नहीं होगा लेकिन उसको चूमा जरूर जाए, उसको सर पे रखा जरूर जाएगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत मनसूख हो गई। ला इकराह फिद्दीन, इस आयत का हुक्म मनसूख हो गया ना मनसूख। लेकिन क्या कोई कह सकता है मैं इसको नहीं मानूंगा? अरे नहीं मानेगा तो काफिर हो जाएगा। मैं इसको नहीं चूमूंगा, पैरों में रखूंगा, काफिर हो जाएगा। मैं जला दूंगा, काफिर हो जाएगा। क्यों? हुक्म मनसूख हो गया। लेकिन कलाम इलाही वो है, उसका एहतराम किया जाएगा लेकिन उस पे अमल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही कोई सैयद बेअमल है तो खून रसूल है, इसमें चूमा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, ताजीम किया जाएगा। लेकिन ये नहीं किया जाएगा कि बापू अगर फिल्म देख रहे हैं तब हम भी देख लें, ये नहीं होगा। ये उनकी जिंदगी को आइडियल नहीं बनाएंगे आप कि अगर वो दाढ़ी मुंडाले तो हम भी मुंडाए, नहीं। जिस तरीके से आयतें मनसूख का एहतराम करना है उसी तरीके से बेअमल सैयद का एहतराम। ये मैंने मसला बयान, वरना ऐसा नहीं है। मेरा हुस्न ज़न है कि मेरे सादात भाई यकीनन ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने एक मसला बताने के लिए ऐसा किया कहा है। तो अर्ज ये कर रहा था, उस खातून ने उसके घर डेरा तो डाल दिया, वहां तो पहुंच गई, उधर उसको झिड़की दे दी गई। उस नाम निहाद मुसलमान को कि तेरे पास उम्मती होने का सबूत क्या है, उठा पागलों जैसे चिल्लाने लगा। बीवी ने कहा क्या बात है? तो कहा कि हुजूर ने मुझे झिड़क दिया। कहाँ है वो सैयदजादी? ढूंढने निकले सुबह को तो पता चला कि मजूसी क्या है। जा करके कहने लगे निकालो उस सैयदजादी को, हमारे नबी की बेटी है, तुम मजूसी और मुसलमान है। कहा अब रहने दो। तू कहता है तुम मजूसी हम मुसलमान हो, मैं मजूसी था हूं नहीं। आज तू सब कुछ देख कर आ रहा है, तो सब कुछ देख कर आ रहा है। मुझे पता है रसूलुल्लाह ने तुझे जो ख्वाब में झिड़कियां दी है ना, उसी को देख कर तू आ रहा है। ओ मजूसी इतने मर्तबे वाला, ख्वाब उसका ये बयान कर रहा है। वो कैसे? का जिस ख्वाब में तुझे झिड़कियां दी जा रही थी खिदमत की वजह से, आका फरमा रहे हैं कि तेरे घर मेरी बेटी जो आई है तूने खिदमत की है, अब तू जहन्नम में जाए मुझे गवारा नहीं। कलमा पर मुसलमान हो और ये जन्नत की बशारत ले ले। एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी, ख्वाब में जन्नत की बशारत भी मिल गई, ईमान की दौलत भी मिल गई। लेकिन इससे ये नहीं समझना कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे और जन्नत लेंगे। उसको तो मौका नहीं मिला, उसको तो ईमान की दौलत ही उस वक्त मिली, बाद में उसकी जिंदगी बदली। तो इसलिए हुजूर की आल की ताजीम करो, एहतराम सादात, ये अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। इमाम शाफई जैसा शख्स ये कहता है आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती। कहते आले मोहम्मद मेरा जरिया है अल्लाह की बारगाह में निजात का, और वही मेरा वसीला है। और कहते हैं कयामत के दिन मेरा नाम अमाल जो मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा वो भी सैयदों के सदक़े में दिया जाएगा, आले मोहम्मद के सदक़े में दिया जाएगा। अल्लाह ताला आले मोहम्मद की गुलामी में जिंदा रखे, इसी पे मौत अता फरमाए। कोई बहकाने आया करे तो बहका ना करे, इसलिए कि हुजूर ने हमें कह दिया। देखो हम किसी के पाबंद नहीं है, हम किसके पाबंद है? किसके पाबंद है? हुजूर के पाबंद है। जवाब दे भाई, किसके पाबंद है? हुजूर ने कहा दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताबुल्लाही व इतरती आलू बैती, कि मैं दो भारी, कितनी हल्की नहीं भारी, जिसको नबी भारी कहे वो कितनी भारी होगी, जिसको रसूलुल्लाह ने भारी कहा है कितनी भारी होगी। फरमाया दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? किताबुल्लाही व इतरती आलू बैती, एक तो अल्लाह की किताब, अल्लाह का तोहफा, और दूसरा मेरी औलाद, मेरी इतरत मैं छोड़ करके जा रहा हूँ।
آج کل یہ بھی مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ آج کے سیدوں کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کہ اب یہ سبھی ہوتا رہے گا. تو ایک بات, اتنا اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولو گھر والے. گھر والے. گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ اگر گھر میں پڑوسی کا بچہ یا کسی دور کے رشتہ دار کا بچہ ایس ایس سی کے ایگزام کے لیے آپ کے گھر میں 1 سال کے لیے آ گیا کہ ایس ایس سی پڑھے گا, آپ کا راجکوٹ شہر ہے, ہمارے یہاں اسکول نہیں ہے, تو اس کو اپنے پاس رکھو, تو کیا وہ بچہ آپ کا گھر والا ہو گیا؟ تو پھر گھر والا کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں رہ کر اگر کوئی سالی کا بیٹا, ماموں کا بیٹا گھر میں رہے تو وہ گھر والا ہوتا ہے؟ گھر میں رہ کر بھی بولو گھر والا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے گھر والا؟ خود کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ گھر والی ہوتی ہے نا, اولاد گھر والی. تو اگر نبی کی اہل بیت کو اگر آج اہل بیت نہیں کہہ سکتے تو تم ان کو نبی کی اولاد مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر نبی کی اولاد مانتے ہو تو پھر وہ اہل بیت ہیں, وہ اہل بیت ہیں. اور معاذ اللہ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کا معاملہ آپ جانے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت تک حضور کی اولاد یہ اہل بیت ہے. البتہ محققین نے جو اس میں اقوال کیے ہیں وہ جدا جدا ہیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ حضور کے دور میں جو نبی کے گھر والے تھے وہ سب سے افضل ترین اہل بیت تھے. اور اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے مقام اور مرتبے تقسیم ہوتے گئے, لیکن اب بھی وہ حضور کی اہل بیت ہیں. کیوں 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 کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی حدیث کہہ رہی ہے کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون؟ اللہ کی کتاب اور اہل بیت. تو اگر اہل بیت صرف پنجتن پاک کا نام تھا تو پھر حضور کس کو چھوڑ گئے؟ کس کو؟ آپ تو یہی کہتے ہو نا صحابہ کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ صحابہ ختم ہونے والے تھے, اور اہل بیت کو اس نے چھوڑا کہ اہل بیت قیامت تک رہنے والے تھے. تو حضور کہے کہ وہ اہل بیت ہے اور آپ کو اہل بیت نہیں ہے, تو حضور کی مانے کہ آپ کی مانے؟ حدیث کہہ رہی نا اہل بیت کی, اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو رہے کہیں بھی, اونا میں گھر بنے, ساور کلنا میں گھر بنے, کہ چوچا شریف میں گھر بنے, مہریرہ میں گھر بنے, یا کہیں گھر بنے, بمبئی میں گھر بنے, گھر کہیں بھی بنے گا وہ نبی کی اہل بیت ہی ہوں گے, کیونکہ جو اولاد ہے. بلکہ اب سنو, سید کہیں گھر بنائے, کہیں پر بھی گھر بنائے, اب وہ گھر سید کا نہیں ہے بلکہ وہ گھر تو رسول اللہ کا ہے. کیوں؟ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نہیں کرے گا. تو پوچھا گیا حضور تو مکے میں, یمن والوں کا کیا, مصر والوں کا کیا, اور لوگوں کا کیا؟ اچھا ایک مرتبہ ایسا بھی ہے حضور پردہ فرما جائیں گے تو کیا مطلب؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں محبوب جب تک تم ان کے درمیان ان پہ عذاب نہیں ہوگا, مطلب یہ ہے محبوب جب تک تیری اولاد ان کے درمیان رہے گی, نبی کی اولاد کا رہنا مطلب نبی کا رہنے کے برابر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. یہ تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے. میں نے یہی باتیں کہہ دی, اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اگر کوئی لغزش ہوگی تو اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.